تو پہلی بات تو یہ آپ لوگوں کو سمجھانی کہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور میں مکہ میں اگر کوئی بندہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ یہ بات ڈال دیتا تھا کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات ابو جہل نے کی ہے، تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ نالائقوں کی طرح اس کو فارورڈ نہیں کرتے تھے، جہاں دیکھتے تھے وہیں ڈیلیٹ کر دیتے تھے۔ پلے نہیں پڑی ابھی بھی بات۔ مثال کے طور پر کسی صحابی رسول کو گلی میں کوئی منکر اسلام ملا، دشمن ملا، اور اس نے کوئی بری بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو انہوں نے اس کو وہیں پر گفتگو کو ختم کر دیا۔ آگے جا کے 20 آدمیوں کو، 20 مسلمانوں کو نہیں کہا، نہیں، خود فرمایا ہم خود ہی دیکھ لیں۔ یہاں کئی گدھے ایسے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ایک بات کرے گا، یہ 200 گروپوں میں خود ڈالیں گے کہ نہیں جی فلاں نہیں ہے کہیں۔ آپ بذات خود کس طرح توہین رسالت کی باتوں کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں؟ ذرا بتائیں، کر سکتے ہیں؟ تو اتنی عقل شعور نہیں ہے۔ جو بھی واٹس ایپ پر، فیس بک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوسٹ آئے، اس کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اس کی رپورٹ کریں۔ اسی کے اوپر اس میں آپشن آئی ہوئی ہے۔ اگر روزانہ 10 لاکھ لوگ، 20 لاکھ لوگ، 40 کروڑ لوگ روزانہ رپورٹ کریں گے تو بے انتہا ایسی ویب سائٹیں بند ہو جائیں گی۔ تو فارورڈ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ اس کی رپورٹ کرنی ہے اسی آن لائن سسٹم میں، اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس مشن میں شامل ہو جائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کسی بھی غلط بات کو آگے پہنچانا گناہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو، اس کی تو پہلے رپورٹ کرنی اور پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا، یہی سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو لوگ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہے ہیں، میں بالکل حیران ہوں ان کے آگے کہ دیکھو ہم تمہارے نزدیک تھوڑے سے لوگ ہیں، اس کے باوجود تمہیں اس درجہ خوف ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کے سیدھا نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، جتنی بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، کہ اگر آپ اس طرح ہم سے اظہار محبت نہ کرتے تو ہم بھی اس طرح اچھے مسلمان نہ بنتے۔ مجھے ایک یاد ہے، ایک صاحب مجھے ملے آج سے 10-15 سال پہلے، دہلی میں رہتے تھے، خوب دوسروں کے ساتھ شراب پینی، اپنے اپنے معمولات پر رہنا۔ تو ایک دن پنگا پڑ گیا، خوب پٹائی۔ تو اس دن پتہ لگا کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے خلاف نعوذ باللہ بولیں گے یا مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، وہ اطمینان سے، میں بڑے صبر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا ہمیں دبانے کی کوشش کریں گے، ہم اتنا زیادہ اپنے دین کے اوپر پکے ہو کر ابھریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ سے وفاداری کر لی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ کانا فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے، وہ جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ میں کئی بار ہنستا ہوں اکیلے بیٹھ کے کہ بھی کچھ لوگ ایسے لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری موت ایمان کے اوپر آئے۔ ہے کوئی ایسا؟ ذرا دکھاؤ کہ جو اپنی موت کی تمنا کرتا ہو۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، جن کو اس بات کی تمنا ہے کہ اللہ جب موت آئے۔ ایک صاحب مجھے ملے تو بہت عام سا مسلمان ہے، سادہ سا، میں دفتر میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس آئے، سلام دعا ہوئی تو اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے، کہنے لگے عثمان بھائی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے روز دعا کرتا ہوں، آپ مر جائیں گے میں تب بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کیا ایسی بات کوئی غیر مسلم کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے؟
یہ فطرت اسلام کے اندر رکھی گئی ہے کہ ہم زندگی کے اندر بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ موت آنی ہے تو اللہ ہمیں عزت والی موت عطا فرمائے.